تو یہ ہے ناظرین، یہ میں اس وقت پل کے اوپر ہوں، اور یہ اگر یہ جو پانی کھڑا ہوتا ہے یہ اس کا انجن، اور یہ دیکھیں یہ صرف پٹینے اور وہ مار مار کے اس کو کور کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ حساب لگا لیں کہ میں کیا بتاؤں اس کا، یہ سارا پانی کھڑا ہوا ہے اوپر سے۔ اب یہ 3-4 دفعہ تو کر بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں نا، یہ جو لگے ہیں فلیشر یہ دھبے ہوئے ہیں، اور یہ اب سارے کا دیکھ لیں ناظرین۔ یہ اب مانے نہ مانے، لیکن میں نے آپ کو کیمرے کی آنکھ سے دکھا دیا ہے۔ یہ دیکھیں ساری پٹینیں ہی لگی ہوئی ہیں یار، اتنا نیو کام ہو کے پٹینوں کی کیا توپ بنتی ہے جی۔ یہ دیکھ لیں ساری پٹینیں ہیں، یہ دیکھ لیں جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام آباد میں تیزی کے ساتھ تعمیراتی کام جاری ہے، کئی پروجیکٹ ہیں دھڑا دھڑ بن رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دھڑا دھڑ ان پہ دوبارہ کام جاری ہے۔ پل بن رہے ہیں، پل گن رہے ہیں، پھر ان پہ کام جاری ہے۔ آج بھی اسلام آباد میں بڑی زوردار بارش ہوئی ہے، اور اس بارش کے بعد جو نیا طیب اردوان پل بنا ہے، پہلے بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا، آج پھر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارا پروگرام ہوگا، ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے کہ پل کے اوپر پانی کھڑا ہوا ہے، یقینی طور پہ یہ پانی اس کے جوڑوں میں جائے گا، اور پانی نیچے ٹپک بھی رہا ہے، تو پل جو ہے وہ اس پانی کی وجہ سے کمزور ہو جائے گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب لالا عزت خان صاحب۔ لالا عزت خان صاحب نے بھی سی ڈی اے میں بہت وقت گزارا ہے، تو لالا عزت خان صاحب سے میں یہ جانوں گا کہ سی ڈی اے میں جو ٹھیکیداری کا نظام ہے، یہ جو پل بنتے ہیں، سڑکیں بنتی ہیں، 6 مہینے کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ ٹھوس چیزیں، اچھے پل کیوں نہیں بنتے؟ السلام علیکم لالا عزت خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ لالا جی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو طیب اردوان پل بنا ہے، تو ابھی اس کی مرمت بھی بار بار جاری ہے، تو یہ اچھی چیز، کوالٹی کی چیز کیوں نہیں بنتی؟ بہت مہربانی سر۔ سب سے پہلا تو میں آپ کا اور آپ کا چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھے کہ میں اس پہ بات کروں۔ میں نے بھی اس فیلڈ میں 42 سال نوکری کیا، اور ہم نے ہمیشہ اپنا سینئر اور لوگوں سے جب سو رہے تو باتوں میں ہوتے کہ کوالٹی کوانٹٹی پہ کسی جگہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اور وہ ایک چیز ایک آپ کو گارنٹی کرتے ہیں، اور جب ایک ایسے منصوبہ بنتے ہیں تو ایک لانگ ٹائم کے لیے بنتے ہیں۔ یہ کوئی وقتی طور نہیں ہے کہ کھانا نہیں ہے چلو اچھا نہیں ہے تو شام کو اچھا کھا لیں گے۔ یہ کوئی 100 سال 200 300، کیونکہ ہم غریب ملک ہے، ہمارا ایک ایک پیسہ قیمتی ہے، کیونکہ ادھار کے لیے وہ پیسہ۔ لیکن لالا میں یہ جاننا چاہتا ہوں، سی ڈی اے میں آپ نے لوگ جس طریقے سے ٹھیکے لیتے ہیں، جس طریقے سے کمیشن لیے جاتے ہیں، وہ ساری آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اتنی عمر آپ نے سی ڈی اے میں گزاری ہے۔ یہ کتنا ریشو ہوتا ہے کمیشن کا کہ پل کے اوپر اصل قیمت لگ نہیں پاتی؟ سر جی، میں اگر جان کے امان پاؤں تو میں اپنے سینئر سے بھی، اس ملک کے ذمہ دار لوگوں سے میرا درخواست ہے کہ میرا بات کو آپ غلط انداز سے دیکھ دیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، اور یہ ہمارا ماں ہے، دھرتی ماں۔ تو میں اس حوالے سے بات کروں گا، آپ سے کل کے بات نہیں کرتے۔ میرا اندازے کے مطابق 50% اینڈ اباؤ کمیشن ہے۔ اچھا، جو جہاں مرضی کوئی لے جاؤ، حساب قدر یوسا دنیا کا ہر سرکاری کام میں لوگ لے رہے، ٹھیک ہے، لیکن لوگ پورا پرسنٹیج نہیں بتاتے۔ کوئی کہتے ہیں 20%، کوئی کہتے ہیں 30%، کوئی 25%۔ مال فن کہہ سکتا ہوں کہ 50% سے اوپر ہے۔ مطلب ہے کہ اگر 1 کروڑ کا کام ہے تو پل کے اوپر 50 لاکھ لگے گا۔ 52-53 لاکھ جو ہے نا وہ واپس کہا جاتا ہے، اور باقی جو 48 47 45 میں پل میں اس میں ٹھیکیدار کی مرضی ہے۔ وہ مطلب اسی طریقے سے سڑکوں کے ٹھیکوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بلڈنگ دنیا میں یہ قانون ہے سر جی۔ سر دنیا کو چھوڑو، میں تو اسلام آباد کی اسلام آباد پاکستان کا کم از کم یہ قانون ہے کہ انہوں نے جو مرضی ہو جائے، آپ کسی کو ہاسپٹل کا کوئی چیز منگواؤ، دوائی منگواؤ، آپ کوئی اس ملک کے لیے ڈیفنس کے لیے کوئی چیز بھی کرو، اس کے علاوہ یہ سچ بات ہے، اس کو لوگ نہیں کرتے، منافقت کرتے۔ میں منافق نہیں ہوں، اللہ کو جان دینی ہے، ایک سیکنڈ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں نے اپنا آنکھوں سے دیکھے، اپنا آنکھوں سے سنا ہی نہیں بات کرتا ہوں، اپنا آنکھوں سے بات کرتا ہوں۔ اچھا لالا صاحب، یہ جو یہاں پہ اسلام آباد میں سڑکیں بن رہی ہیں، وہ پارک روڈ کی سڑک بنی ہے، بننی چاہیے تھی، اس کی بھی ضرورت تھی، لیکن اس کی بھی دوبارہ مرمت کی گئی ہے۔ وہ ایران ایونیو جو ہے، جس کو مارگلا روڈ بھی کہتے ہیں، وہ بھی بڑا ضروری تھا، اس کی وجہ سے ٹیکسلا بڑا نزدیک ہو گیا، واک اینڈ بڑا نزدیک ہو گیا، لیکن اس پہ بھی ناقص مٹیریل لگا، اس کی بھی کئی دفعہ مرمت ہو چکی ہے۔
پھر اس کے علاوہ طیب اردوان پل ہے, راول ڈیم برج ہے, پھر باراکو برج ہے, اور ابھی یہ کشمیر ہائی وے پہ جو بن رہا ہے 35 دن میں برائلر جو پل جس کو میں کہتا ہوں بن رہا ہے. تو یہ پل وغیرہ بن رہے ہیں, ان کی بھی ضرورت ہے, لیکن اسلام آباد جب سے بنا یہاں پہ 2 سرکاری ہاسپٹل ہیں, تو کیا یہ حکومتیں ہاسپٹل پہ کیوں پیسہ نہیں لگاتی, 2-3 ہاسپٹل اور کیوں نہیں بناتی؟ سر آپ کے بہت مہربانی, کیونکہ آپ نے ایک ایسے مسئلے پر ہمارا ضرورت ہے. اسلام آباد میں آیا 1975 میں, اس وقت لگ بھگ 2-4-6 لاکھ کے لوگ تھے, اور یہ ان کی ضرورت کے لیے یہی پولی کلینک تھا, اور بعد میں ایک کمپلیکس بنا ہے. اس وقت اسلام آباد کی آبادی 24-25 لاکھ کو کراس کر چکا ہے. میں اس علاقے کے جو تینوں منتخب MNA ہیں اور جو ملک کے وزیر ہیں ڈاکٹر فضل چودھری صاحب سے, جو چودھری صاحب اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو کل میں احتجاجاً اس پروگرام میں نہیں بیٹھتا. میں اپنا وزیر اعظم سے یہ مطالبہ کرتا کہ میں اس علاقے کے منتخب ممبر ہوں اور وزیر ہوں, میرے لیے ایک ہاسپٹل بناؤ, میرے لیے ایک انجینئرنگ یونیورسٹی بناؤ, میرے لیے ایک میڈیکل یونیورسٹی بناؤ. میں الفن آپ کو کہہ سکتا ہوں, آپ نیا سے تار چاڑے, یہ G7 یا تو ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہے, یہ اسلام آباد میں G7 میں خدا کی قسم 20 سال ہو گیا ہمارا ٹینکیوں میں پانی قطرہ نہیں جاتے. ہم مسجدوں میں ہر تیسرا دن اعلان ہوتا ہے کہ گھر سے وضو کر لو, پانی آپ کے پاس نہیں ہے. ہمارا پاس جناب 24-25 لاکھ لوگ جو ہے نا وہی پلے کلیں اس طرح پاتے. پولی بننا بہت ضروری ہے, لیکن میں کہتا ہوں ایک آدمی کے پاس گاڑی بھی اللہ نہیں دیا, AC بھی لگا ہوا ہے, تو اس نے کون سا مری میں جو ہے نا وہاں تاریخ کرنے جا رہے, یا ہاسپٹل میں وہاں ڈاکٹر مریض لے کے جانے. بھائی مری میں تو لوگ جاتے ہیں آرام کے لیے, مری میں تو جو لگتے ہیں سیر سپاٹی کے لیے, گاڑی میں اگر 5 منٹ کو ان بندے کا غریب کا کون کرے گا جو صبح سویرے اٹھ کے نا یہ ترلاٹ کوکین سے 10-10 ملا کے لوگ پیادل آ رہے. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ لوگ جو ہے نا 1-1 روپے ہمارا پاس جو ہے نا طرز کا, یہ کوئی کمیشنوں کا, میں ایک سادہ مثال دے رہا ہوں, مجھے اس سال لوگ معاف کریں. مثال کے طور پر دنیا میں یہ 25 کروڑوں میں سے 1 نمبر خاتون کو لے آؤ. انہیں آپ نے جو 4 پلوں کا ذکر کیا, میں اجتماعی جواب دیتا ہوں, 35 دن کا, 40 دن کا, 50 کا. آپ اپنا بیگم کو بولے, اپنا نوکرانی کو بولے, اپنا کوک کو بولے کہ بھائی میرا پاس بار بڑا قیمتی مہمان بیٹھے, آپ نے مجھے جناب چاول بھی بنانے, آپ نے گوشت بھی پکانے, آپ نے جناب سویٹ بھی بنانے, آپ نے سب کچھ کرنا ہے. ٹائم آپ کے پاس ہے 15 منٹ. مجھے بتا رہے کہ وہ بیگم کے پاس کون سا دن کا چراغ ہے جو 15 منٹ میں بنائے گا. اب یہ جو انجینئرنگ پوائنٹ ہوئی ہے, میں حیران ہوں ان کنسلٹنٹ پہ, ان لوگوں پر, کیونکہ یہ جو پلوں کا کام ہے یا برج کا کام, انجینئرنگ لوگ سن رہے اس باتوں کو, سب سے دنیا میں سخت کام جو ہے اور ذمہ داری والا کام جو ہے وہ برج کا ہے, وہ نالا کراسنگ کا ہے. کیونکہ آپ کا پلر, آپ کا کالم, آپ نے زمین کا پہلا لیبارٹری کرنا ہے, اس کو ڈرل کرنا ہے, اس کو پکا یقینی کرنا ہے کہ کل یہ بیٹھ تو نہیں جائے گا. پھر دوسرا جب آپ نے اس کے اوپر مکمل کرنا ہے, پھر جو کنکریٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے ٹائم دینا ہے. کنکریٹ کا کم از کم جو ہے نا جب آپ نے اس کا سیٹنگ کو لے, اب یہ نہیں ہے کہ آپ 1 دن میں شروع کریں اور آپ 20 فٹ دیوار اونچا کر کے کنکریٹ کریں, آپ نے اس کو کوئی ٹائم دینا ہے. آپ نے اس کی دوبارہ آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ سڑک کے اوپر, برج کے اوپر پانی کڑا ہونا اتنا سخت جرم ہے, اتنا سخت جرم ہے, کیونکہ آپ کے سریے کا ٹائم, آپ کا کنکریٹ کا ٹائم اگر 100 سال ہے, پانی کڑا ہوگا 2 سال کڑا نہیں ہوگا. کوئی دنیا کا امریکہ سے انجینئر لے آؤ, مجھے جواب دے دو, پھر میں اس کو مانوں گا. نہیں, امریکہ میں ایک انجینئر نے وہ خودکشی کر لی تھی جب 100 سال کے بعد اس نے جو پل بنایا تھا اس میں وہ ٹپکنا شروع ہوا, تو اس کو پتہ لگا, اس کو پوچھا گیا کہ یہ آپ کا پل ٹپکنا شروع ہو گیا, تو اس نے سوسائڈ کر لی تھی. لیکن یہاں تو ابھی یہ پل بنا ہے, وہاں پرنالے چل رہے ہیں اس کے نیچے. تو پھر مجھے افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے, اب آپ کیا کریں, اس کام سے تو نہ کرنا بہتر ہے. اس لیے میٹرو بنے, پنڈی میں جاؤ, ان کے اوپر کلو سے پتھری ٹین لگائے ہوئے, بارش نہیں بھی ہے تو پانی نیچے آ رہے. اس کے بعد ان پلوں کا بھی حالات ہے. اب جب ہم کیمروں پر دیکھیں جو نوا پل بنے 45 دن میں, یا جو نو ہے اس کے اوپر ابھی دوبارہ جناب اس کا ایک حصہ مکمل بیٹھ گیا, پانی اس میں آ رہے, کوئی سسٹم نہیں ہے. اس کا وجہ یہی ہے کہ ہمارا پاکستان کے اندر ایک قانون بنا ہے, جو ٹاپ کلاس کے لوگ ہیں, سینئر ہیں. اب دنیا میں ایک آدمی جس کا ہے نام محسن نقوی صاحب, اللہ اس کو خوشحالی اور ترقی دے, لیکن محسن نقوی صاحب مہربانی کریں, اور شہباز شریف صاحب مہربانی کریں, یہ پاکستان کے اوپر تھوڑا سا رحم کریں. آخر ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ میں اس کا جواب چاہیے ہر قوم کو کہ یہ 45 دن اور 90 دن اور 35 دن کا, بلکہ وزیر اعظم صاحب نے
اس کو شاباش کے طور پر تقریر میں کہا کہ اگر آپ کا نقوی صاحب یہ سپیڈ جاری و ساری رہا تو آپ ایک دن میں بھی یہ پل بنا سکتے ہیں۔ اچھا جی، مجھے لالا صاحب یہ بھی بتائیں، پل ایک دن میں بنے، 2 دن میں بنے، یہ جلد بازی میں جو بھی کام ہوتے ہیں، آپ جلد بازی میں روٹی بھی کھائیں گے نا وہ ٹھیک سے ہضم نہیں ہوگی، نہیں ہوتے، اور جلد بازی میں روٹی بنے گی وہ ٹھیک سے نہیں بنتی۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو کروڑوں اربوں روپے کے یہ پل بن رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، دوسری طرف اسلام آباد کے لیے نئی جیل کا پروجیکٹ تھا، وہ پروجیکٹ جو 4 ارب سے شروع ہوا 28 ارب پہ چلا گیا تھا۔ اب کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کا جو حجم ہے اس کا سائز کم کر کے، پہلے وہ 3000 قیدیوں کے لیے تھا، حوالاتیوں کے لیے، اب اس کو کر دیا گیا 500 کے لیے، اور اس کو نیچے لایا گیا اب 7 ارب پہ۔ تو اس جیل کا فائدہ ہی کیا جو 3000 کی بجائے صرف 500 حوالاتیوں کے لیے ہوگی، اس کا کیا فائدہ ہے؟ سر میں کہتا ہوں الفن کہہ سکتا ہوں یہ باہدو کہ اس سے 1000 گنا اس برج سے اس جیل کی ضرورت زیادہ تھا، ہاسپٹل سے بھی زیادہ تھا۔ اس کا وجہ ہمارا پاس ایک جیل ہے اڈیالہ جیل، اور اس کے اوپر مری سے لے کے اور اٹک تک اور کہاں سے لوگ یہاں پر پورا ہزارہ پورا دنیا اور پنجاب کے لوگ یہاں پڑے۔ دوسری بات ہے 2-3 سال سے تو وہ جیل تو رہا ہی نہیں، وہ تو ایک سیاست کا نظر ہو گیا نا۔ وہاں پر تو بڑے بڑے لوگوں کو معاملہ چورو، کبھی نواز شریف صاحب، کبھی مریم نواز صاحبہ، کبھی عمران خان صاحب۔ اب وہ جو جیل ہے وہ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، اگر اسے یہ جیل بنتا نا تو ہمارا ایک دنیا کے سامنے۔ اس کے ساتھ میں اگر آپ کی اجازت ایک چھوٹا سا ذہن میں میرا اور بھی بات ہے، اسلام آباد میں 36 کچی آبادی ہے، 36 کچی آبادی، جس میں کم از کم 4-5 ہزار کے لوگ فیملی کرسچن برادری رہتے۔ اگر ان غریبوں کے لیے 1.5 مرلہ 2 مرلے کسی انسانوں کی طرح کوئی گھر بنا کے دے دے، اس پل کے پیسوں سے اگر یہاں پر بنے گالے کے برکاؤ کا غریب لوگ ہیں، ریٹائر لوگ ہیں، 5 مرلے 2 مرلے کا گھر لیا، 15 سال ہو گیا، گیس کا میٹر نہیں ہے، بجلی کا میٹر نہیں ہے۔ لیکن خان صاحب یہ تو آپ کا ایک سیاسی اس کو کہہ لینا کہ آپ نیک نیتی سے بات کر رہے ہیں، پر وہ اگر ان کے لیے کچی بادیوں کے لیے گھر بنا کے دیں گے تو اس میں سے تو کمیشن تو نہیں آئے گا نا، جس کی پہلے آپ نے بات کیا کہ پلوں میں کمیشن لیا جاتا ہے، سڑکوں میں کمیشن لیا جاتا ہے۔ تو اگر کچی بادیوں کے جو لوگ ہیں 1.5 2 مرلے میں ان کو گھر بنا کے دیں گے تو کمیشن کون دے گا پھر؟ تو سر جی بات یہ ہے، اگر آپ کو اللہ نے آپ سے میرا سوال ہے، پڑھے لکھے میں معافی چاہتا ہوں، اگر آپ کو اللہ پاک نے 4-5 بچے دی، اللہ نہ کرے کسی مسلمان کو اللہ نہ دے، میرا منہ میں خاک، لیکن اگر اس میں آپ کا ایک بچہ گونگا بہرا ہو اور اس غریب کا واس نہیں چلو، تو کیا آپ کی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے مذہبی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے آئینی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے اسلامی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس بچے کو بھی کانا کھلا دے جس بچے نے CSS کیا، اس کو تو آپ اچھا گاڑی دے؟ نہیں، وہ شہر کو سارے کو، تو ہم بھی تو وہی گونگے بہرے بچے ہیں نا، یہ جو A ٹیب میں اور B ٹیب میں اور ادھر رہ رہے، ہمارے لیے خدا کی قسم اگر ہمارا ایک پنکھا جل جائے نا تو میں آفرین اس کو کرتا ہوں، میں CDA کا ملازم ہوتے ہوئے میں 2 سال مجھے وہ پنکھا میسر نہیں ہوگا، وہ کہیں گے فنڈ نہیں ہے، بجٹ نہیں۔ دوسرا یہ جو لوگ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بعد میں آپ عدالت میں جا، سر ایک ایگریمنٹ سائن ہوتے ہیں، اس ایگریمنٹ کے اوپر ہزاروں دستخط ٹھیکیدار کا ہوتے ہیں اور ہزاروں جو ہے نا وہ ہمارے افسروں کا ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایگریمنٹ آپ نے یہ کام کو ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، اس کا پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ میں ان کے اصلاح کے لیے بات کرتا ہوں۔ چیئرمین CDA صاحب آپ بھی مہربانی کر کے سن لیں، آپ نے ہمیشہ پڑھے لکھے لوگوں کا باتیں سنیں، پڑھے لکھے لوگوں نے اس ملک کو بنایا بھی ہے لیکن تباہ بھی انہوں نے کیا۔ غریب نے ملک کو نقصان نہیں دیا، غریب نے ہمیشہ ہمیں خون پسینہ دیا۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کسی کمزور سے بھی، یہ لوگ جو ہے نا اس پہ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ مثال کے 100 روپے کا چیز ہے، یہ بغیر کام کرتے ہوئے ان افسروں کے پاس انہوں نے کلاس نکالا ہوا ہے کہ جناب آپ اس کو بغیر کام کرتے ہوئے 50% پیمنٹ کر سکتے، 75% کر سکتے، ٹھیک ہو۔ اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں، پارٹ ریٹ لگا کے 100 کا چیز کو اس کو 95 روپے دے دیتے ہیں۔ وہ ٹھیکیدار پھر امریکہ کا ٹکٹ لے کے کوئی مری میں جا کے سو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی مجھے تو 95 مل گیا، 5 روپے رہتے ہیں، اس کے بعد میں دیکھیں گے۔ پھر اس میں 2 سال گزر جاتے ہیں، 30 سال گزر جاتے ہیں، پھر اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اسی کام کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ لالا عزت خان صاحب۔ تو ناظرین، لالا عزت خان صاحب جو ہیں وہ CDA کے ملازم ہیں، یونین کے لیڈر بھی ہیں اور بڑے دبنگ آدمی، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ یہ وجہ ہے کہ جو ناقص تعمیرات اسلام آباد میں ہوتی ہیں، اسلام آباد میں نہیں پورے پاکستان میں، کیونکہ ٹھیکیدار جو ہے وہ اچھی خاصی کمیشن جو ہے وہ ان لوگوں کو ادا کرتا ہے جن سے وہ ٹھیکہ لیتا ہے۔
تو اس کے پاس جو باقی بچتا ہے، مثال کے طور پہ اگر اس کے پاس 50% بچا ہے تو ٹھیکیدار نے اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی بچانا ہے، تو بچا کے 25% کے قریب جو ہے وہ پروجیکٹ پہ لگتا ہے. جب 25% پروجیکٹ پہ لگے گا تو وہ تو آئے دن گرے گا، تو اس کا تو حشر نشر ہوگا. ایک بارش آئے گی، آندھی آئے گی، اس کا سارا میک اپ اترے گا. تو ناظرین، یہ ہے وہ اصل وجہ جو لالا عزت خان صاحب نے بتائی. شمشاد مانگٹ اور لالا عزت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.